عبدالباسط صاحب، آپ نے سنی ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی بھی بات سنی، آپ نے نادر الترک صاحب کی بھی بات سنی. کیا لگ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں اس پورے کانفلکٹ میں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ مبشر صاحب کہ ہمیں چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. یہ دو ریاستوں کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی، یہ ایک آکوپائر اور آکوپائڈ لوگوں کے درمیان ایک معاملہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ غزہ کی پٹی پچھلے 17 سال سے بلاکیڈ ہے وہاں پہ. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اوسلو ایکارڈز کے بعد ایک 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی گئی. لیکن جب ابراہیم ایکارڈز ہوئے 2018 کو، تو ایک امید پیدا ہوئی کہ چلیے اب اس کی وجہ سے شاید اسرائیل جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف واپس آئے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ بنجامن نتنیاہو نے جب پچھلے ماہ UNGA جنرل اسمبلی میں خطاب کیا، اس میں جو نقشہ انہوں نے دکھایا نیا، اس میں فلسطین بالکل غائب کر دیا. اور اس وقت جو اسرائیل میں حکومت ہے، فار رائٹ حکومت ہے، ایکسٹریمسٹ ہیں، تو کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف نہیں آ رہا. اب جب فلسطینی پچھلے 74-75 سالوں سے اس ایک محاصرے کی اس کیفیت میں ہیں، تو ان سے اب کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہ کیا کریں؟ آزادی کے لیے آبویسلی آزادی کی تحریکوں میں اس طرح ہی ہوتا ہے، کبھی اپس ہوتے ہیں، کبھی ڈاؤنز ہوتے ہیں. لیکن اگر اسرائیل کی یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اس تحریک کو دبا دے گا، یا بھارت کی یہ خوش فہمی ہے کہ وہ آزاد جموں اور کشمیر کی تحریک کو دبا دے گا، یہ ہوتا نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ یہ پہلے تو ہمیں، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان کے دفتر ہمارا جو ریئیکشن آیا بہت ہی مائلڈ تھا. کم از کم یہ فرق تو ہم واضح کرتے کہ ایک آکوپائڈ فورسز کے خلاف آزادی کی جد و جہد ہے. ہم نے اس فرق کو ہی مٹا دیا، اور ہم نے اپنا جو ایک اصولی موقف ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے بھی رہا، فلسطین کے حوالے سے بھی رہا، ہم نے اس کو بھی انڈرمائن کیا. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ہم نے اس قسم کی، اس سے بہتر تھا کہ اسٹیٹمنٹ ہی نہ دیتے، اپنا جو اصولی موقف ہے اس سے ہم پیچھے ہٹے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی آبویسلی ڈویژنز ہیں. سعودی عرب اور کچھ اور ممالک چاہیں گے کہ عبدالباسط صاحب، بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. OIC کا مطلب ہے OIC بس. نہیں، میں عرب لیگ کی بات کروں. عرب لیگ بھی کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. OIC کا تو ایران نے کہا، کال دی کہ OIC کا اجلاس ہونا چاہیے، لیکن عرب لیگ نہیں چاہے گی کہ ایران کسی ایسے کنکلیو میں شامل ہو جہاں اس کی پارٹیسپیشن اس وقت ہو. لیکن صورتحال گھمبیر ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن اس کو آپ جو اسرائیل کا ڈومیسٹک پولیٹیکل سین ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیے نا، کہ بنجامن نتنیاہو کرپشن کے الزامات، فار رائٹ گورنمنٹ، اور ان کو تو چاہیے کہ تھوڑی سی سچویشن ایسکلیٹ ہو، اور پھر یہ جو ان کو بہانہ ملے اور ایران کو کس طریقے سے ڈریگ ان کریں. حالانکہ ایران ٹھیک ہے، وہ حماس کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ حزب اللہ کے ساتھ تو یقینی طور پہ ہیں. لیکن امام خمینی نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کم از کم حملے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے. لیکن اس وقت ایران کو ضرورت بھی نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں، کہ اس قسم کی کارروائی کو وہ انکریج کرتے، کیونکہ ان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے سعودی عرب کو پینڈر کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایران کے ساتھ مزید آگے نہ بڑھے، چائنا کے ساتھ آگے نہ بڑھے. پھر سعودی عرب نے ڈیفنس پیکٹ کی بات کی، سول نیوکلیر پروگرام کی بات کی، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے فلسطین کے لیے کچھ کنسیشن مانگی. تو فلسطینی اپنے آپ کو یہ فیل کر رہے ہیں میرے خیال میں پچھلے کچھ سالوں سے کہ ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے. ان کا جو ڈسپیوٹ تھا وہ ایک طرف کر اس پہ ایک لحاظ سے بیک برنر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں حماس کی یہی کوشش، یا فلسطینیوں کی یہی کوشش ہے کہ اس معاملے کو دوبارہ انٹرنیشنل ہورائزن پہ لایا جائے، لوگ اس سے بات کریں، تاکہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف آیا جائے. اب 2 اسٹیٹ سلوشن کے آنے سے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر اسرائیل کسی طور ایگری کر بھی جاتا، جو کہ بہت مشکل لگ رہا ہے انڈر دا گیون سرکمسٹانسز، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہو ہی جائے گا، فلسطینی ریاست قائم ہو ہی جائے گی. کیونکہ اس وقت جو ایک مزاج بنا ہوا ہے خاص طور پہ ویسٹ ایشیا میں، مجھے نہیں لگتا کہ پاسبل اس وقت ہے، اور خاص طور پہ نتنیاہو کے ہوتے ہوئے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ میں بھی اس اگلے سال الیکشن ہونے ہیں، تو پریزیڈنٹ بائیڈن بھی اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کر رہے ہیں کہ وہ دیکھے جائیں کہ بڑے اسٹرانگ لیڈر ہیں اور ہی کین ٹیک ٹف ڈیسیشن. حالانکہ اس وقت ضرورت اس عمر کی تھی کہ سچویشن کو ایسکلیٹ کرتے. ہیومینیٹیرین کرائسس بلڈ ہو رہا ہے. میرے خیال میں 1 ہفتے یا 10 دن کا ان کے پاس فوڈ ہے، اور اب آگے
کیا ہوتا ہے واللہ عالم، لیکن صورتحال آبویسلی فلسطینیوں کے لیے بہت مشکل ہے. اور ہمارا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جو ہمارا عوام کے جو ایک لحاظ سے جذبات ہیں، جو آفیشیل ہماری اسٹیٹمنٹ ہے اس کی قطعاً عکاسی نہیں کرتا. اور پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم حق خود ارادیت پہ یہاں پہ کمپرومائز کریں گے، آکوپائیڈ اور آکوپائر کا جو فرق ہے وہ مٹا دیں گے، تو کل پھر ہم کشمیر کے حوالے سے یہ بات نہیں کر پائیں گے.